محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیت
صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کرن دا اعزاز حاصل کیتا ہے، اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ حکم الحاکمین نے مومن بندے دا نبی علیہ السلام دے فرمان دے بارے اندر اطاعت و فرما برداری دا انداز بیان فرمایا۔ گزشتہ خطبات جمعات تو جس موضوع تے گفتگو چل رہی سی، اس تو پچھلے جمعے تو علاوہ اسے ہی مضمون نو میں انشاءاللہ العزیز آگے چلانا چاہنا۔ میں بیان کیتا سی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث، آپ علیہ السلام دے فرمان دی اگر روشنی نہ لئی جائے تو مسلمان مومن قرآن پاک نو سمجھن تو قاصر ہے، اور قرآن دے اندروں چند آیات میں تو احباب دے سامنے پڑھیاں سن کہ جن آیات نو سمجھن واسطے نبی علیہ السلام دی حدیث انتہائی ضروری ہے۔ اگر آقا علیہ السلام دی حدیث دی روشنی دے اندر قرآن دی تفسیر نو نہ سمجھا جائے تو یقیناً دین اسلام ادھورا رہ جاندہ ہے۔ بہت زیادہ ایسے احکامات نے جنہاں نو قرآن نے اصولی طور تے بیان فرمایا لیکن او دی وضاحت نہیں فرمائی۔ او دی وضاحت واسطے، او دے تے عمل کرنے واسطے نبی علیہ السلام دے فرماندہ ہر مسلمان اور مومن محتاج ہے۔ قرآن نو پڑھنا، قرآن دے ترجمے نو پڑھنا، جب تلک او دے نال حدیث نو نہیں ملایا جائے گا، مسلمان بندہ نہ اپنا کلمہ مکمل کر سکتا ہے، نہ اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے معاملات نو سمجھ سکتا ہے، نہ حج دے مناسک نو جان سکتا ہے، نہ رمضان المبارک دے روزے دی پہچان کر سکتا ہے، نہ رمضان المبارک دے مہینے نو جان سکتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دی حدیث تو بغیر سحری اور افطاری نو جاننا پہچاننا، نبی علیہ السلام دی حدیث دے بغیر رات نو نفل و نوافل ادا کرنا، قیام کرنا، اگر نبی علیہ السلام دی حدیث نو چھوڑے گا تو حضرات نہ حج مکمل ہے نہ عمرہ مکمل ہے۔ حج بھی نبی علیہ السلام دی حدیث دی روشنی دے اندر سمجھ آئے گا، عمرہ بھی نبی علیہ السلام دی حدیث دی روشنی دے اندر سمجھ آئے گا۔ گویا کہ کوئی بھی عمل ہے، شادی ہے، نکاح ہے، اینا معاملات نو بھی اگر اسی جاننا میں، پہچاننا میں، تے عمل کرنا ہے، انہوں اپنی زندگی دا حصہ بنانا ہے، تو نبی علیہ السلام دی حدیث نو لینا پے گا، آپ دی حدیث نو تسلیم کرنا پے گا، آپ دی حدیث نو مننا پے گا۔ اور جڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو چھوڑے گا، اللہ دی قسم ہے او بندہ حق تے نہیں ہوئے گا، گمراہی والے پاسے چلا جائے گا۔ حدیث دا مقام بہت زیادہ کیوں
کہ ساڑے اندروں کوئی بندہ کوئی عمل کردا ہے، او دا عمل کرنا اس طرح سمجھیے کہ میں داڑھی رکھی ہے تو میری داڑھی دے بارے اندر یا کسی بزرگ نے عالم دین نے رکھی ہے کہن گے کہ دین اسلام دے مطابق ہے، نماز پڑھدا ہے ہر بندے دی نماز نیک عمل دین اسلام دے مطابق ہے، او چاہے عالم دین ہوئے چاہے عام آدمی ہوئے، او چاہے آئمہ دین دی اندر ہوئے، محدثین دی اندر ہوئے، مفکرین دی اندر ہوئے، شیوخ الحدیث ہوئے، کوئی بھی عمل کردہ او دے عمل دے بارے اندر نیکی دے بارے اندر کیا جائے گا کہ اے دا کوئی بھی عمل جیڑا اے دین اسلام دے مطابق ہے، لیکن جدو اے ہوئی عمل جدو اے ہوئی چیز نبی علیہ السلام دی طرف منسوب ہوئے گی تو پھر دین اسلام دے مطابق نہیں ہوئے گی بلکہ عین دین اسلام ہوئے گا۔ فرق جانی پھر سمجھیے کہ میرا عمل میری بات میرا کردار او جتنا بھی اچھا ہوئے گا او دے تے لفظ یہی بولیا جائے گا کہ دین اسلام دے مطابق ہے، او آئمہ دین دے اندروں کوئی عمل کرے، او محدثین دے اندروں کو عمل کرے، او نبی دے صحابہ دے اندروں کو عمل کرے، او صحابہ دے شگرد تابعین دے وچوں کوئی عمل کرے، تبع تابعین دے اندروں کو عمل کرے، یا جو آئمہ مشہور نے اونا دے اندروں کوئی عمل کرے، کوئی بھی عمل کرنے والا او دے بارے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ اے دا دین اے دا عمل اے دا کردار دین اسلام دے مطابق ہے، لیکن جدو اوہی چیز پیغمبر علیہ السلام دی طرف منسوب ہوئے گی پھر دین اسلام دے مطابق دی بجائے اے بات ہوئے گی کہ نبی علیہ السلام دا عمل ساڑھے واسطے دین ہے۔ اے نکتے نو جانی جو میں بات سمجھانا چاہنا کیوں دین ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جڑی چیز تے عمل کیتا جڑی چیز نو بیان کیتا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں ہی دین بنایا۔ اور ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات نو سمجھانا چاہنا، نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فاروق صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی صاحب مسکات نے اس حدیث نو سب تو پہلے نمبر تے بیان کیتا اور حدیث جبریل دے نام تو یہ مشہور ہے، ذرا غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر بیان کر دینے ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول اسی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، میں بھی انہاں دے اندر موجود ہاں۔ اذ طلع علینا رجل، ساڑھے تے ایک بندہ طلوع ہویا یعنی ساڑھے کول ساڑھے ویندیاں کہ پیغمبر علیہ السلام دی مجلس دے اندر ایک بندہ آیا ہوئے ایک آدمی آیا ہوئے اور او دی حالت بیان کر دینے آندے نے شدید بیاض الثیاب، او دے کپڑے انتہائی سفید نے انتہائی صاف ستھرے نے، او دے اتے کوئی میل کچیل نہیں پئی ہوئی کوئی گرد و غبار نہیں پئی ہوئی، اور بیان کر دینے اونا دے بارے اندر کہ اونا شدید و سواد الشعر، اور اونا دے بال جڑے نے داڑھی اور بال جڑے نے اے سارے دے سارے انتہائی سیاہ نے، اینا دے اتے بھی کسے قسم دی گرد و غبار نہیں، مانا اونا دا کیے لباس بھی بالکل صاف ہے اور سر دے وال اور داڑھی بھی بالکل صاف ستھری ہے، اور نال اونا دا دسن دا مقصد کیے لا یرا علیہ اثر السفر، اسی اونا نو دیکھے آوے اینا دعا چیزاں نو بیان کرم دا مقصد ہے کہ وہ انج نہیں لگدا کہ بندہ سفر کر کے آیا وے، جڑا بندہ مسافر ہوندا ہے او دے کپڑے جڑے نے اونا تے گرد و غبار بھی ہوندی ہے، اور جڑا بندہ دوروں سفر کر کے آمدا ہے دوسرے شہروں سفر کر کے آمدا ہے او دے جسم دے تے گرد و غبار دے اثار بھی ہوندے نے، لیکن انہاں دے کپڑے بھی بالکل صاف نے، انہاں دا لباس بالکل صاف ہے، اور پھر انہاں دے وال جڑے بھی پرانگدہ نہیں ہوئے، انج نہیں لگدا کہ سفر کر کے آئے نے، لا یعرفہ منا احد، تے دوسری گل اے وے ساڑھے چو اینو کوئی جاندا بھی نہیں، دو گلاں حضرت عمر نے سمجھائیاں نے، اے مسافر بھی نہیں لگدا تے اسی اینو پہلے ویکھیا بھی نہیں مقامی بھی نہیں لگدا، یعنی اونا دا مطلب اے سی کہ ساڑھے چو انہاں نو جاندا بھی کوئی نہیں،
تے مسافر بھی کوئی نہیں، کپڑے صاف ستھرے اور جسم صاف ستھرا، سفر دے اثار بھی کوئی نہیں تے سینہ نو جام دے بھی کوئی نہیں تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے جالا سائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندہ آیا کہ پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بہ گیا اور انداز کیے فاسندا رکبتیہ الہ رکبتیہ، پیغمبر علیہ السلام دے گھٹنے دے نال گھٹنا لگا کے فوضع کفی علی فخذیہ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے ایسراران مبارک دوتے نانے ہاتھ رکھ لینے اور ہاتھ رکھن تو بعد کی اندہ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے متعلق منو کچھ دسونا، اسلام دے بارے اندر خبر دیونا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اس بات دی شہادت دینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، اور نماز پڑھنا، زکاة ادا کرنا، رمضان دے روزے رکھنا، اور اللہ نے اگر استطاعت عطا فرمائی حج کرنا، اے دانا اسلام ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے انہیں نالی جواب دیتا صدق دا، آسونیا تسی سچ بولے آوے۔ فرماندے نے فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، اسی بڑا تعجب کیتا، سوال بھی آپ ہی کر دائے پیا اور تصدیقہ بھی آپ ہی کر دائے پیا۔ پہلے سوال کیتا اسلام دے بارے دسو، پھر بات سمجھن تو بعد اندہ تسی سچ کہندے ہو پہ، یعنی آپ ہی تصدیق کی تھی، آپ ہی سوال کیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، پریشان کن بات ہے نبی دے صحابہ واسے۔ اے بات نو یاد کر لو، نبی دے صحابہ تو بڑا ولی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے نبی دے صحابہ پریشان نے ولی غیب جان دے۔ حضرت عمر آمدے نے بڑے تعجب دی بات ہے کہ سوال بھی آپ کر دینے اور تصدیق بھی آپ کر دینے پہ حضرت عمر نو ہی پتہ نہیں چلیا اور لوگو عمر نالو بڑا اللہ دا ولی کیڑا ہوئے گا، اور عمر نو ہی پتہ نہیں چلیا اے سوال کرنے والا کون ہے، اے آن والا کون ہے۔ اللہ اللہ بات لمبی نہ ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام نے اسلام نو بیان فرمایا وے، اے جبریل نے تصدیق کی تھی ہے صدق دا دے لفظہ دے نال، اور پھر اگے سوال کر دینے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آسونے امام دے بارے اندر خبر دیونا۔ نبی علیہ السلام فرمان دینے ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیری وشری، ایمان لے آنا اللہ تے، اللہ دے رسول تے، اللہ دیاں کتاباں، اللہ دے فرشتیاں دے، اور ایمان لے آنا اپنی تقدیر تے دے برے ہوں دے او دے اچھے ہوں دے۔ اللہ دے پیغمبر نے اتنی بات فرمائی، اگو جواب آیا صدق دا، تسی سچ بولے آوے، تسی سچ کہہ رہے ہو۔ فاخبرنی عن الاحسان، احسان کی چیزیں دے بارے اندر خبر دیو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان سیدھا نہ ہے، نیکی سیدھا نہ ہے، اللہ دی عبادت کی تھی جائے، اللہ دے سامنے کھڑے ہو جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام دیا تسبیحات و تعریفات واسے اللہ دے سامنے کھڑے ہونا، نماز دی حالت دے اندر فرمایا میں کھڑے ہویا کرو، آج میں تسی اپنے رب نو پہ وندے ہو۔ فرمایا اگر یہ تصور دل دے اندر نہ آوے پھر جان لو تواڈا رب تانوں پہ وندا وے۔ جبریل آمدے نے صدقتا، تسی سچ بولے آوے، تسی سچ کہہ رہے ہو۔ فاخبرنی عن الساعۃ، قیامت دے متعلق کوئی جواب دیو نا، اے دے بارے اندر کوئی خبر دیو نا۔
آقا علیہ السلام فرماتے نے مل مسئول عنہا بعالم من السائل اللہ دے پیغمبر فرماتے نے جنہ کوئی علم سوال کرن والے نو ہے او نہ کوئی علم سوال کیتے گئے نو ہے یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا منو بھی او نہیں علم ہے جبریل جنہ تینو علم ہے اللہ دے پیغمبر جی دیا کوئی نشانیاں میرے آقا علیہ السلام نے نشانیاں بیان فرمائیاں اختصار دینال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نشانیاں بیان کرم تو بعد سمم تالکا فلبستو ملیان حضرت عمر کہم دیو بندہ ان والا چلا گیا وے حیران کن چہرے والا حیران کن لباس والا آیا سوال کر کے اپنا اور پیریڈ ختم کر کے چلا گیا وے اور میں آقا علیہ السلام دے کو لیا فقال لی یا عمرو اتدری من السائل اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عمر اے پتہ یہ سوال کرنے والا کون سی اے جڑا سوالو جواب کردہ سی بے آئے کون ہے ہم دینے بابیاں نو پتہ لگ گی جندہ تو انو کی پتہ وے اے تو اڈیاں تے نگامہ ہی نہیں اور تو اڈا تے ایمان ہی نہیں تو سیدھے ولیاں دے گستاخ اے لوگو اللہ دی زمین تے اس عمر دے نالو وڈا ولی میں اور کسے نو ممدہ ہی نہیں اور جڑا اللہ دی زمین تے اور رائے پیغمبر دی مجلس دی اندر دیمدہ ہے آسمان تو رب قرآن نازل کر دیمدہ ہے آسمان تو رب نے جدیاں عظمتہ بیان کی تیاں جدیاں شانہ بیان کی تیاں میرے آقا فرماندے نے اتدری من السائل اے عمر پتہ یہ جڑا سوال کرنے والا اے کون سی فقل تو حضرت عمر ہمدے نے میں آکھیا اللہ و رسولہ عالم سونیا تو آڈے عمر نو پتا کوئی نہیں سونیا اللہ جاندہ یا اللہ دا رسول جاندہ وے اللہ نو پتا ہے یا اللہ دا رسول نو پتا ہے کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام دس زمدن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑی بات میں سمجھان واسے اتنی بڑی حدیث پیش کی تھی ہے نبی علیہ السلام فرماتے نے انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم اے عمر جبریل سی اور تو آڈے کو لایا سی تو انو تو آڈا دین سکھلان واسے اور لوگوں ذرا میں محبت دینال دعوت دینا چاہنا میرے لفظاں تے غور کرنا میری دعوت تے غور کرنا میں جڑا مدعا پیش کیتا وے کہ دین اسلام میرے پیغمبر علیہ السلام دا عمل ہے دین اسلام میرے پیغمبر دا قول ہے دین اسلام میرے پیغمبر دا کردار ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آیا یعلمکم دینکم اتوانو تو آڈا دین سکلان واسی آیا وے لیکن کعبہ دے رب دی قسم لوگو اے جبریل کونے نازل بے روح الامین ایک امانت دار روح ہے اور جبریل کونے ایدناو بے روح القدس ایک مقدس روح ہے اور جبریل کونے کل من کانا عدوال جبریل فإنہو نزلہو اللہ قلبی کا بإذن اللہ جو میرے پیغمبر تی امدہ تے اللہ دے حکم دینا لمدہ ہے اور جڑا دا دشمن رب انہوں اپنا دشمن سمجھ داوے اللہ واللہ اتنی مقدس روح اتنی امانت دار روح اللہ دے حکم دی پابند روح لیکن جبریل آیا ہے اے انسانی شکل تے صورت اندر آیا میرے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا اور جبریل کھڑا ہو جا اور میرے صحابہ دے سامنے دین بیان کر دے نہیں آیا تے دین سکھانے آیا انسانی شکل دے اندر ہے لیکن دین اسلام دے معاملات جڑے نے اور جبریل آپ ہی بیان نہیں کردہ بیان اور جبریل دی اپنی زبان بیان نہیں کردی پئی بلکہ آمنہ دلال علیہ السلام نے اسلام دی تعریف بیان کیتی ہے جبریل نے دی تصدیق کیتی ہے آقا نے امام دی بات کیتی ہے جبریل نے دی تصدیق کیتی ہے آقا نے اسلام دی بات کیتی ہے جبریل نے دی تصدیق کیتی ہے آقا نے قیامت دیا نشانیاں بیان کیتی ہے اور جبریل نے دی تصدیق بیان کیتی ہے اور ان دی دنیا تک رام رب نے اعلان کیتا تے قانون بنایا فرمایا لوگوں میں رب دے نزدیک اور دین اسلام تے ایمان سے چیز دا نام ہے جڑا ایمان تے اسلام تے نیکی میرے مصطفیٰ دی زبان چو نکلی ہے انہوں ہی میں قبول کرنا وا فرمایا جبریل دی اندر بھی طاقت نہیں جبریل بھی اجازت نہیں کہ نبی علیہ السلام دی موجودگی دے اندر
صحابہ نو آپ خطاب کرے آیا تے انسانی شکل دے اندر لیکن دین اسلام بنان واسے دین اسلام سمجھان واسے مورے نبوت ضروری ہے رسالت دی حیثیت نو جانی ہے آقا علیہ السلام دی موجودگی دے اندر اگر جبریل بھی ہے وے اوے اونی دیر تک راو دی بات بھی دین نہیں بن سکتی جنی دیر تک را آمنہ دلال علیہ السلام دی زبانوں بات نہیں نکل دی آقا علیہ السلام دے عمل چو بات نہیں نکل دی آقا علیہ السلام دیتے پسندیدیا اظہار نہیں فرمم دے حضرات غور کیجئے جو میں بات بیان کر رہا ہوں جو میں بات سمجھانا چاہنا ہوں کہ نبی علیہ السلام دی اور کوئی بھی بات جڑی او دین ہے او ہی دین ہے اس تو علاوہ جو بھی کوئی عمل کرے گا جو بھی کوئی کردار لے کے آئے گا اور دین اسلام دے مطابق ہوئے گا دین نہیں ہوئے گا اللہ 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 آؤ ذرا بات نو اگے چلاما نبی علیہ السلام دی ذات نو کوئی آمنا جانیا کر اور آقا علیہ السلام دی حدیث دے بارے اندر اپنے دل دے اندر شک شبہ پیدا نہ کریا کر میں پردہ سا پیا مشکاة شریف دے اندر ایک روایت ہے روایت صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 691 نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے نبی علیہ السلام دی حدیث نو بیان کیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تو انو اللہ دے کولو ڈر نہیں لگدا اما یخشا احدکم او الا یخشا احدکم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور تو انو اللہ کولو ڈر لگدا کہ نہیں لگدا اس معاملے دے اندر اللہ دے کولو ڈر جاؤ اذا رفع راسہو قبل الامام جڑا بندہ توڑے جو امام دے پیچھے کھلوندہ وے امام دے پیچھے کھڑیاں ہو کے امام تو پہلے سار اٹھا لیندہ وے امام نے رکوع چو سار اٹھایا نہیں انہیں جلدی جلدی اٹھا لیا وے امام سار سجدیوں چکدہ نہیں اے جلدی نال چک لیندہ وے امام اجے سیدھا کھڑیا نہیں ہویا جلدی نال کھڑا ہو جمدہ وے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے پہلے سار اٹھان والے ہو او کالی نال نمازاں پڑھن والے ہو او جلدی جلدی نمازاں پڑھن والے ہو نمازاں دے اندر ٹکرا مارن والے ہو امام تو پہلے ہی سجدے سے چلے جانے والے ہو امام تو پہلے ہی اٹھ جانے والے ہو میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ای اجعل اللہ راس حمارن اے اللہ کو لوگ کیوں نہیں ڈر دے اللہ تو آڑے سر نو گدے ورگا سر بنا دے او اجعل اللہ صورت حمارن امام تو پہلے اٹھنے والے امام تو اگے نکلنے والے اے اللہ کو لوگ کیوں نہیں ڈر دا اللہ تیری صورت نو کدے گدے دی صورت نہ بنا دے ایک محدث حدیث نو پڑھایا اس حدیث نو پڑھام تو بعد اے درسی جڑی کتب نے اونا دی عبارت دے اندر اونا دی حاشیے دے اندر اے روایت موجود ہے اے جناب واقعہ موجود ہے اے محدث نے جدو اس حدیث نو پڑھایا ہے وقت دا محدث شیخ الحدیث ہے حدیث نو پڑھایا ہے حدیث نو پڑھام تو بعد دل دے اندر عجیب سا گزریا اللہ انسان نو کمیں گدا بنا دوے گا اس تجربے واسے امام دے پیچھے کھڑے نے اور امام دے پیچھے کھڑیاں ہو گئے حدیث سے تجربہ پہ کر دینے اور اللہ دی قسم حدیث سے تجربہ نہ کریا کر آسمان والا رب ناراض ہو جندائی پیغمبر دی زبان دی تصدیق تے تائید کریا کر او دے تے یقین رکھیا کر تے او دے تے ایمان رکھیا کر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے انہوں نے تجربہ کیتا وے امام تو پہلے ہی سارے اٹھا لیا وے اور حالت کفیت کی بن گئی ہے پھر ساری زندگی اپنے سر تے وڈا جیا کپڑا لے لیا وے ایسے کپڑے دے اندر ہی شگردانو پڑھم دینے ایک دن شگردہ سوال کر لیا کسے اسرار کرنے والے اسرار کیتا اور اپنا چہرہ تے سانو دکھا دیو نا اے چہرہ لکا کے تسی حدیث کیوں پڑھم دیو ہم دینے چہرہ ویکھن والا نہیں اس واسے میں لکا کے پڑھنا ہم دے کیوں ویکھن والا نہیں ہم دینے میں نبی دی حدیث دا تجربہ کیتا میں حدیث دے معاملے دے اندر شک دے اندر مبتلا ہویا اس وجہ تو میں ایک سزا پائی ہے ہم دینے کیڑی سزا پائی ہونا بیان کیتا میں نبی علیہ السلام دی اس حدیث سے ایمان لے آم دی بجائے شک شبہ دی اندر پہ گیا ہوا اسے شک شبہ دی وجہ تو میں امام تو پہلے سار اٹھا لیا تے اللہ نے میرا سار گدے والا بنا دیتا ہے اور کوئی محدث بھی تجربہ کرے تے اللہ نو چنگا لگدا
اللہ نو یہ گل وارا کھاندی نبی دی حدیث نو منیا کر نبی دی حدیث نال پیار کریا کر کیونکہ مومن واسے آرڈر کی ہے اللہ دے قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی ہے رب فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون فرمایا مومن بندے واسے ہی لائق ہے اور جڑا بندہ مومن ہوندا وے جدوں نو پیغام ملدا ہے جدوں نو کیا جاندا ہے آج اللہ اور اس دا رسول تیرا فیصلہ کرنا چاہندے نے یعنی تیرے معاملات دے اندر اللہ دے نبی دی حدیث آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر دا فرمان آ گیا وے فرمایا پھر چوں چرا نہیں کردا ادھر ادھر نہیں نکلدا بلکہ ان یقولوا سمعنا واطعنا جدوں حدیث نو سندا آندا میں سن لیا تے میں انہاں اطاعت کراں گا میں فرما برداری کراں گا اللہ فرماندے نے اولئک هم المفلحون یہی تے لوگ نے جڑے کامیاب ہونے والے نے حضرات غور کیجئے کوئی بھی حدیث جڑی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی انہوں جانیے اے اللہ ذوالجلال والاکرام دے حکم دے نال آئیے میرے آقا علیہ السلام اپنی مرضی نال بول دے نہیں بول دے اللہ دے قرآن نے دی تصدیق فرمائی ہے اور بڑے لطیف انداز دے نال میں دا ترجمہ کرنا چاہنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر جو بات بیان فرمائی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمایا میرے پیغمبر اپنے ہونٹاں نو نہیں ہلام دے انہاں ہونٹاں نو اپنی خاص دے مطابق نہیں ہلام دے اور جب تک کہ اللہ دی طرف وحی نہیں آمدی حضرات وحی کی یہ جاننی ہے اللہ دا قرآن تجھے مقام تو ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا اللہ ذوالجلال نے تین قسمہ بیان فرمایا آسمان والا رب جڑا اپنے نبیاں دے نال جدو گفتگو کردہ اللہ دا انداز کی اللہ وحی فرماندے نے اور دوسرا انداز فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام پردے دے پیچھے بات کر دینے آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کی تھی انا ربک فخلعنا علیکا آج میں حضرت موسیٰ نوا کہ علم ترانی ولیکن انظر الی الجبل آج میں مصطفیٰ علیہ السلام نو معراج رات آسمان تے اپنے کول بلا کے پردے دے اندر بات کی تھی اور تیسرا او یرسل رسولا اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتے نو بھیج دینے ایک وحی ایک پردے دے پیچھے اور تیسرا فرشتہ اے وحی دا معنی کیے وحی دا معنی اشارہ وے کہ میرا رب اشارہ کردہ رب دے اشارے ہوندے نے تے میرے مصطفیٰ دے ہونٹ ہل دینے آقا اپنے دل دیاں نہیں مندے بلکہ میں تے اس طرح کہاں گا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سینے نو حکمت دے نال ویسے پر کر دیتا ہے اے دے اندر انسانی خواہشات انسانی نفسیات دے اندر جو برائیاں ہوندیاں کدی داخل ہو سکدیاں نہیں داخل ہو سکدیاں میرے آقا علیہ السلام نو رب اشارہ فرماندے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اے ہونٹ حرکت کر دینے پھر زبان جنبش کم دیئے تے لفظ نکل دینے حضرات غور کیجئے جدو زبان چو نکلے لفظ تیرے کول آ جان پھر اینا دے اندر شک شبے دی گنجاش بھی کوئی نہیں تے اینا چو اگے پیچھے ہون دی بھی گنجاش نبی علیہ السلام دے سے آپ اور ایک ساتھی نا گل یاد آ گیا میں بیان کر دے کہیں دے اسی حج دے گئے یہ عرفات دے اندر نا دو رکھتا زور اثر کٹھیاں پڑیاں جان دیا تو کوئی دوست انہوں نے وکھری نیت لئی کئی اللہ تعالیٰ نے انہوں دے ایسے نصیب مارے نے اتھے جا کے بھی وکھری پڑھ دے نے بدبختی ہے نا بڑے خوش ہوں دینے آگے اسی نہیں جو انہوں دے پیچھے پڑھی او جس گھر دا ذکر میرے رب نے قرآن دے اندر ہدایت دے نام تو کیتا جدے بارے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دعاواں کر دے یا اللہ ادھر نو منہ کروا دے او بدبختہ اتھے جا کے بھی وکھری پڑھنے تیرے لئی رب پھر جنت کو وکھری بنائے گا کیونکہ اتھے تے او ہونے نے
جڑے امام دے پیچھے پڑھن والے میرے مصطفیٰ امام ہون تے سارے صحابہ پیچھے ہوندے سن، تیری اس مسلے تے نہیں ہوندی پیچھے، تے پھر مینوں دس تو اس جنت جائیں گا جتھے سردار آمنہ دے لال ہون گے؟ او کئیاں نے وکھری عرفات دے اندر نیت لئی، انہوں نے 4 پڑھیاں، ساتھی کہندے نے میں پوچھیا یار، بلکہ کہندے میرے نال ایک اور دوست، او کہنے لگا یار اللہ دے بندے تسی 4 رکھتا پڑھ دے ہو پہ، سارے 2 پڑھ دے نے، نبی علیہ السلام دے طریقے دے اندر بھی یہ وے کہ آپ علیہ السلام نے 2 پڑھیاں نے، زور اثر دیاں 2، اللہ منو بھی لے کے جائے تو پھر میں تو انہوں پریکٹیکل دساں، اچھی کہہ دیو، خرچہ نہ دیو بلا آمین تے کہہ دیو، اللہ وہ جگہ سارے انہوں نصیب کرے۔ اے حاضریاں مقدرہ دے نال نے، سرمایہ دے نال کوئی نہیں ہوندیاں، اے مالک دی طرفوں جدو مہربانی ہوندی ہے پھر پتہ کوئی نہیں لگدا، بہرحال دل دی خواہش بڑی ہے، اللہ جدو سبب لائے تو وہ دیاں مرضیاں اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے۔ انہوں نے نا 4 پڑھی ہیں، 4 پڑھ کے بہ گئے، انہوں سلام پھیری، انہوں نے پوچھیا اچھا یہ دسو وہ سارے 2 پڑھ دیں تو انہوں مار وگی تسی 4 کیوں پڑھ دے پہ؟ کہنے لگے اے دیکھو ساڑھے کو رہنمائے حاجے ساڑھے امام صاحب نے کہا اگر تواڈے کول ٹائم ہوئے تو تسی 4 بھی پڑھ لو، تواڈے کول ٹائم ہوئے تے 4 بھی پڑھ لو، جو آج بن گئے نا پھر کی ہے حرج کی ہے، اے بھی تے اسی قرآن ہی پڑھنے ہیں نا، اے تے جے حرج کی ہے، او جے بہتا کام کر لو تے حرج کی ہے، غور کیجئے نبی علیہ السلام دا فرمان جتنا اور جس طرح جنہیں انہوں تسلیم کیتا ہے انہوں منیا او کنا اجر پائے گا، کنا کامیاب ہوئے گا، ذرا توجہ 2 باتاں بیان کراں گا، 2 طریقے دے نال سمجھاواں گا۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دے رضی اللہ بیان کر دینے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر ترتیب دیتا ہے، آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا صبح فجر دے ویلے نکل جانا تسی میدان جہاد واسطے، میدان کاردار واسطے، فلاں جگہ فلاں مقام تے تسی پہنچنا، صبح فجر ویلے تسی یہ تو نکل جاؤ گے، نبی علیہ السلام دا حکم ہو گیا وے، آقا علیہ السلام نے لشکر نو ترتیب دے دیتا وے، آجڑے کہندے نے چلو کوئی گل نہیں پھر کی ہویا وے، اے بھی کر لئیے پھر کی یہ پڑھیا تے قرآن ہی جمدہ ہے نا، یا 4 بھی پڑھ لئیے پھر کی گل ہے، اور تسی سفر تے اندر دے حاضری سفر دی لاکے اور پچھلیاں چھڑیاں نے پڑھ لیا کرو پھر کی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے لشکر ترتیب دے دیتا وے، اس لشکر دے اندر نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ اور ڈسکے دے رہنے والے ارد گرد آنے والے توجہ نال بات سن لے، نبی علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ نادر نام ہے اور روایت ترمذی شریف دے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی نے اپنے دل دے اندر خیال کیتا، حضرت عبداللہ بیان کر دینے فَقَدَا أَصْحَابُهُ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا اور سارا ہی لشکر نکل گیا وے، انہاں دے اندر ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رہ گئے نے، مدینہ پاک دے اندر رہ گئے نے اور قادے واسے رہ گئے نے، قَالَ أَتَخَلَّفُ وَأُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ أُلْحِقُهُمْ، ہم دینے میرا دل کردہ ہے آج جمعہ ہے میں مدینہ پاک دے اندر مسجد نبی دے اندر اللہ دے پیغمبر دی امامت دے اندر اور آقا علیہ السلام دی زبان وہی دے خطبے دے اندر میں بیٹھ جاؤں، میں شریک ہو جاؤں، پتہ نہیں عبداللہ دوبارہ زندگی دے اندر موقع ملے نہ ملے، جمعہ پڑھ جا، جمعہ پڑھن تو بعد تیرے کل سواری بڑی تیز ہے، اس قافلے والیاں دے نال تو جا کے مل جائیں گا۔ حضرت عبداللہ دی خاص کتنی پیاری ہے، انہاں دے دل دی اندر خیال کتنا پیارا وے، او شہر جڑا ساریاں شہراں دے نالوں آلہ وے، او شہر دے اندر او مسجد نبی اج دیکھ نماز دے بدلے اندر ہزاراں نمازاں دا ثواب ملدا ہے، او امام دے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہندے نے، جنہاں دے پیچھے رسول بھی فخر کر دینے، اس امام دی زبان دے اندر واز و نصیحت سننا چاہندے نے، اج زبان تے رب دا حکم ہر ویلے جاری رہندا وے، جڑی زبان اپنی مرضی دے نال نہیں بول دی، ادھر نماز
جمعہ دیاں تیاریاں ہوئیاں اذان ہوئیے میرے آقا ممبر تے کھڑے نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے اے سوچ دی اندر جمعہ پڑھ دینے پہ عبداللہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا یا نہیں ملنا اور دوبارہ اس مسجد نبی دے اندر تینوں جمعہ ملے نہ ملے آقا علیہ السلام دا یہ انداز گفتگو سننا ملے یا نہ ملے عبداللہ راج زیارتہ بھی کر لے راج کے پیغمبر دا فرمان بھی سن لے اللہ دے پیغمبر نے جمعہ مکمل فرمایا آقا علیہ السلام دیا نگاہ حضرت عبداللہ بن رواحہ دی اتے نے حضرت عبداللہ بن رواحہ نو میرے آقا علیہ السلام نے مخاطب کی تو فرمایا ما منعک ان تغدوا ما صحابی کا اے میرے صحابی کی گل کیڑی وجہ تو اور کیڑی چیزیں جنہیں تینوں اپنے ساتھیاں نال اور جام تو روک دیتا ہوئے اور میں تینوں لشکر دی اندر ترتیب دیتا سی میں تینوں لشکر والیاں دی اندر لکھیا سی اونا دنال جام دا حکم فرمایا سی عبداللہ کیڑی چیز نے تینوں روک دیتا اور کیڑی پریشانی بن گئی ہے اور کیڑیاں مجبوریاں بن گئیاں نے اور کیوں تو اونا دے نال نہیں گیا حضرت عبداللہ کی ہمدے نے لوگوں غور کر لو اور ہمیں سانو کہن دیا انج بھی کر لو تے پھر کی ہمدہ وے ہمیں بھی کریے تے پھر کی ہمدہ وے اور پڑھ دیتے سی قرآنیاں اور جے ٹائم ہے تے پوریاں بھی پڑھ لئیے پھر کی ہے اور اسی انہیں پھر کی دا جواب تینوں میں دینا چاہنا ہوں نبی علیہ السلام دا صحابی کی ہمدہ اردتو ان اسلی ماکا ثم الہکم اردتو ان اسلی ماکا ثم الہکم سونیا میری خاص ایسی میری عرضو ایسی کہ تو اڈے پیچھے جمعہ پڑھاں گا تے پھر انہاں نال جا کے مل جاواں گا اور یا جی او میدان کارزار دی اندر پہنچے نہیں ہونگے سونیا سواری بڑی تیز ہے میں انہاں نو جا کے رل جاواں گا میں انہاں نو جا کے پا لواں گا انہاں نو جا کے مل جاواں گا اور تخیر دی اندر نقصان بھی کوئی نہیں کہ انہیں وقت تو پہلے انہاں کل پہنچ بھی جان گئے لیکن میرے آقا نے جڑی بات فرمائی ہے اور نماز جمعہ پڑھیا مدینہ پاک دے اندر نماز جمعہ پڑھیا مسجد نبوی دے اندر اور نماز جمعہ پڑھیا میرے پیغمبر دی امامت دے اندر اور خطبہ سنیا وحی والی زبان دے اندر اور دوسرے جڑے چلے گئے اور انہوں نے پتہ نہیں جمعہ پڑھیا نہیں پڑھیا انہوں دا سفر دے اندر ہی سی انہوں نے صحابی کسے غلام دے کولو پڑھیا یا آزاد دے کولو پڑھیا انہوں جنگل دے اندر پڑھیا یا بستی صحرا دے اندر پڑھیا انہوں دا انداز الگ ہے میرے آقا فرماندے نے لو انفقت ما فی الارض جمیعا اے عبداللہ سن لے تو بڑی چنگی نیت دے نال روک گیا لیکن جڑے میرا حکم من کے چلے گئے اونا دے اندر تے تیرے اندر فرق کی ہے ما ادرکتا فضل الحقہم فرمایا نبی علیہ السلام نے اے پاویں تو جمعہ پڑھ کے اونا نار رالوی جانا میں فرمایا زمین و اسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا اے سارا دا سارا تو خرچ کر دے اللہ دے راہ دے اندر اور سارا دا سارا قربان کر دے یعنی تو ساری زمین دا مالک بن جائے اے بادشاہ بن جائے اے ساری زمین تو اللہ دے راہ دے اندر اے سارا نظام اللہ دے راہ دے اندر تو قربان کر دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ما درکتا فضل غداؤتہم اور جڑے میرا حکم من کے اور صبح ویلے چلے گئے سن اور تو سارا جہان بھی قربان کر دے اونا دی فضیلت نو پہنچ سکدا اے میرے پیغمبر دی حدیث دا مقام ہے جنہ میرے نبی نے فرما دیتا او دے تو نہ پیچھے ریا کرو نہ آگاں جایا کرو فرمایا سارا جہان بھی خرچ کر دے سارا جہان بھی قربان کر دے نبی دی ایک حدیث دے مقابلے دے اندر آقا فرماندے نے تو اونا دی فضیلت نو نہیں پہنچ سکدا جڑے میرے حکم دی تابعداری دے اندر صبح دے ویلے ہی نکل گئے نے آؤ لوگوں ایک اور حدیث بیان کراتے بات نو سمجھاواں جڑے اونا ہی کر دے نے اونا دی فضیلت کی ہے اونا دی عظمت کی ہے بات نو سمجھنا ذرا غور دے نال نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کر دے نے آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا اتا عربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک عربی آیا میرے مصطفیٰ دے کول، آقا علیہ السلام نو آکے آمدہ دلونی الى عمل اذا عملتو دخلت الجنتا، سونیا منو کوئی عمل دسو جنہ عملہ دے نال میں اللہ دی جنت دے اندر چلا جاواں، جس عمل دی وجہ تو اللہ دی جنت دا وارث بن جاواں۔ نبی علیہ السلام نے انہوں عمل دسے نے، فرمایا تعبد اللہ، اللہ دی عبادت کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کری، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جنی نماز فرض ہے اینو کدی چھڑنا نہیں، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جتنا تیرے تے زکاة فرض ہو جمدی ہے اپنے مال دے اندروں زکاة بھی ادا کرنی ہے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، تے رمضان المبارک آ جائے تے روزے بھی رکھنے نے۔ نبی علیہ السلام نے اتنا فارمولہ دسیا جنت دے اندر جان واسطے، اتنی کو بات سمجھائی ہے، آقا علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی تے خاموش ہو گئے۔ اس عربی بولیا آندہ والذی نفس بیدہی، منو اللہ دی قسم ہے اج دا قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، اج دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے۔ آقا علیہ السلام دے سامنے کی آندہ لا ازید علی ھذا شیئا، سونیا جنہ تسی دسیاوے ولا انقص منو، نہ میں اے دے اندر زیادتی کرانگا نہ میں اے دے اندر کاٹا کرانگا، سونیا جنہ تسی دس دیتا ہے اے دے تو اگاں بھی نہیں نکلانگا، اے دے تو پشا بھی نہیں رہانگا، اے دے اندر زیادتی بھی نہیں کرانگا، اے دے اندر کمی بھی نہیں کرانگا۔ فلما واللہ، جدو اے بندہ چلا گیا ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، اور جنہ میرے پیغمبر دیاں گلاں نو منیا ہے، آقا علیہ السلام دے فرمان نو سینے نہ لایا ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث دی عزت کیتی ہے، آقا علیہ السلام دی زبان نو جانے آوے، نبی دی حدیث نو سمجھے آوے، آقا دی حسیت نو سمجھے آئے، رسول دی حسیت نو سمجھے آئے۔ نبی علیہ السلام کی فرمان دینے فرمایا من سرہو ای انظر الى رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ تو آڑے اندرو جڑا بندہ ہے چاندہ ہے کہ اللہ دے جنتی بندیاں دی اندرو ایک بندے نو ویکے، فرمایا فلی انظر الى ھذا، اے میرے صحابہ اس بندے نو ویکھ لو، اگر اپنے قول دی اندر سچائے تے جنتی ہے۔ فرمایا جنہ کو پیغمبر علیہ السلام دس دے نے لا ازید ولا انقص، نہ او دے اندر زیادتی کرنی ہے نہ او دے اندر کمی کرنی ہے، جنت آئے ہوئی رائے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی نے دسیا، ابو ہریرہ نے دسیا، پہلی روایت عبداللہ بن عباس دی انہوں نے دسیا کہ جڑا بندہ زیادتی کرے گا او چاہے چار نہیں، میں دیتھو تک رکھینا عرفات دے اندر جا کے اور 4 دی بجائے 40 پڑے، 40 دی بجائے 400 پڑے اور 4000 پڑے، 4 لاکھ پڑے، اللہ دی قبر ساری عمر پڑھدا رہے، اور جنہاں نے 2 پیغمبر دا حکم سن کے اور جنہاں نے 2 پڑھیاں اونا دے اجر نو پہنچ سکدا، کیونکہ اونا نے نبی دی حدیث دی عزت کیتی ہے، نبی دی رسالت دی عزت کیتی ہے، تے جڑا حدیث تو اگے پیچھے ہوندا او بھی ذلیل تے پریشان ہوئے گا، تے جڑا میرے آقا دی حدیث سن کے کہندا امام مسلم بھی کر دینے او بھی جنتی نے، رفع الدین امام بخاری کر دینے او بھی جنتی نے، رفع الدین امام شافی کر دینے او بھی جنتی نے، رفع الدین امام احمد بن حنبل کر دے او بھی جنتی نے، رفع الدین امام مالک کر دے او بھی جنتی نے، رفع الدین کر دینے حضرت پیر عبدالقادر جیلانی، اے ساری جنتی نے۔ تے اگے آندہ مولوی اوے میں اپنے امام دا پابندہ، حدیث بھی ہے وے او دے تے محدثین دا عمل بھی ہے وے، لیکن میں اپنے امام دا پابندہ، اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ ایسا کیتا رکھ داوے، رب دے قرآن نے او دے بارے اندر کی اعلان کیتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
آقا فرماندے نے مینوں اس بات دی غیرت ہوندی ہے کہ تیرے سامنے نبی دا فرمان واضح ہو جائے تے پھر تو اپنیاں مرضیاں کرے، پھر تو کسے غیر دے پیچھے جائے، تو رسول دی حیثیت نو نہیں جانیا، تو حدیث دی عزت نہیں کیتی، میں تینوں مومن مندا۔ ہن ایتھے دنیا دے اندر میرے آقا علیہ السلام تے عام بندے دے اندر فرق ہے، میرا باپ میرا رشتہ طے کر دے، میں اپنے باپ نال اختلاف بھی کر سکنا، انکار بھی کر سکنا، کسے دا کوئی استاد طے کر دے، انکار بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، محدثین دے اندروں کو کر دے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، انکار بھی ہو سکتا ہے، ائمہ دین دے اندروں کو کر دے، انکار بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے اختلافات سارے انکار بندے نو گمراہی دی طرف نہیں لے جام دے، کفر دی طرف نہیں لے جام دے، لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اگر حیثیت نو جاننا چاہندے ہو، نبی علیہ السلام نے طے کیتا حضرت زینب بنت جاش دا رشتہ حضرت زید بن حارثہ دے نال، اور حضرت زینب بنت جاش نے انکار کیتا ہے او وڈے کر دیاں اے غلام ہے، لیکن رشتہ طے کرنے والا میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں سارا جہان رشتے طے کرے، انکار بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جدو مصطفیٰ کسے دا رشتہ طے کر دے جڑا انکار کرے رب دا کی اعلان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ نے فرمایا زینب اگر تینوں میرے مصطفیٰ دا فیصلہ منظور نہیں تے سانو تیرا ایمان منظور نہیں۔ مولوی جی تانوں پیغمبر دی حدیث منظور نہیں تے رب دے دربار تے تہاڈا کوڈی بول نہیں جے پینا، جنیاں مرضی نیکیاں کر لو، جتنی مرضی بڑی تحریک بنا لو، اور جنہیں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے واضح ہو جام تو بعد پھر آسرا تے سہارا تلاش کیتا امام دا، او پاویں قادری ہوئے تے پاویں پادری ہوئے، او دی گل دا کوئی مول پینا، او دی گل دا کوئی وزن بن سکدا، ایک پاسے نبی علیہ السلام دی حدیث ہوئے، ایک پاسے امتی دا قول ہوئے، تو نبی دی حدیث نو چھوڑ کے اور ایک قول دے پیچھے چلا جائے اور پھر میں تینوں مسلمان مننا، میرا عقیدہ ہی نہیں مندہ، میرا ایمان ہی نہیں مندہ۔ حضرات غور کیجئے، ایک قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، اور نبی علیہ السلام نے ایک اور فیصلہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام آخری بات حدیث صحیح البخاری دے اندر نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہرا نالے دا پانی مدینے دے اندر کھجوراں لگایا جاندس، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری دے اندر جھگڑا ہو گیا پانی لگام تو، فیصلہ نبی علیہ السلام دے کول آ گیا، آقا علیہ السلام نے بڑا مٹھا جا فیصلہ فرمایا کہ زبیر اس طرح کرو اوہ اینا بہتا پانی نہ دیو، چلو پہلے باغ تو اڈا ہوں دا تے مٹھا مٹھا تھوڑا تھوڑا سیما کر لو تے پانی اگے چھڑ دیو، چلو تو اڈا پرا جڑا اے بھی زیادہ پریشان نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام دا فیصلہ آ گیا، آقا علیہ السلام دا حکم آ گیا، آپ دا فرمان آ گیا، آپ دی حدیث آ گئی ہے، انہیں کہندہ ہاں تسی تے انجی فیصلہ کرنا سی اور تو اڈی پھپی دا بیٹا جو ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر حق دی اگر گل لے وے تے تیرا حق ہے وے، اور اپنے باغ نو پورا پانی لگا، جنی دیر تک رہا مڈیر تک رہا بننے دے اینڈ تک رہا پانی نہیں پہنچ سکتا، اور پہنچ جاندہ اونی دیر تک رہا تیرا حق ہے، میرا فیصلہ پانی لگا لے، پھر پانی چھڑی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اور فیصلے تے نبی دے صحابی نے اعتراض کیتا ہے اس بات نو پیش کر گئے کہ تہاڈی پھپھی دا بیٹا وے، اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن نازل کیتا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا۔ قرآن آ گیا، قرآن نے آ کے کی دسیا کہ سونیا منو تہاڈا رب ہون دی قسم ہے، اللہ راضی ہو رہے ہیں اس بات دے کہ میں مصطفیٰ دا رب،
سانو تہاڈا رب ہون دی قسم ہے اسی اونوں مومن ایماندار مسلمان نہیں مندے جدے سامنے تہاڈا فیصلہ آ جائے، تہاڈی بات آ جائے، تہاڈی حدیث آ جائے، تہاڈا فرمان آ جائے، تہاڈا کلام آ جائے تے پھر انہوں دلو بجانو مننے نہ، سمینا و عطانا کہہ کے فرما برداری تابعداری نہ کرے۔ رب فرماندے نے سانو او دے ایمان دی لوڑ اور نہ لگے۔ رب نے بڑی واضح گل کی تھی، آخری میں پتہ ٹائم ہو گیا، اکھاں تیریاں دس دیاں نے پئیاں۔ اللہ ذوالجلال نے اگے جڑی گل کی تھی ہے، بات مکان لگا توجہ دے نال، اگے فرمایا کہ ایک انکار کرنا ہوندا ہے، ایک بندہ ماندا تے ہے وے لیکن دلوں تنگ ہوندا ہے، دلوں تنگ ہوندا ہے کہ چلو مان لینے حدیث سے ہے وے، چلو حدیث مان لینے لیکن دلوں کھوٹا ہوندا ہے، اور راضی دلوں نہیں ہوندا، انج مان لیندا ہے دل راضی نہیں۔ رب فرماندے نے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، جنی دیر تک را خوش ہو کے نہیں منو گے انی دیر تک را میں تو انو ایماندار نہیں مننا گے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور دل چ بھی کھٹک نہیں ہونی چاہیے دی، دل دے وچ بھی تھوڑ نہیں آنی چاہیے دی، اے اچھا چلو مان لینے دل تے نہیں کردا چلو مان لینے، اے چلو مان لین والا بندہ بھی اللہ دے نزدیک مومن رہندا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام دی حدیث دے مقام نو جانیے، آپ دی حیثیت نو جانیے، آپ دے فرمان نو جانیے، جتنا آپ نے بیان فرما دیتا ہے، جتنا آپ نے عمل کر دیتا ہے انہوں اپنی زندگی دا حصہ بنائیے، نہ یہ دے اندروں زیادہ کرو، نہ یہ دے اندر کمی کرو، نہ آگے نکلنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے، مننا جدو مل گئی سن لیا حدیث ہے تصدیق ہو گئی یقین ہو گیا عمل سامنے آ گیا، پھر جیڑا چھڑے گا وہ بندہ دارہ اسلام چو خارج ہو جائے گا، نہ وہ آقا دا غلام رہے گا، نہ آقا علیہ السلام دا محبدار رہے گا، نہ آقا دا امتی رہے گا، انہوں پاویں قادری بنا لو، پاویں پادری بنا لو، پاویں جو مرضی بنا لو، وہ جو مرضی ہے جدے سامنے حدیث مصطفیٰ ہے وہ جھک جائے، وہ آقا علیہ السلام دی بات دے سامنے اپنے آپنوں عمل پیرا بنا دوے، وہ نبی دا صحابی ہوئے عظمت والا ہے، وہ تابعی ہوئے عظمت والا ہے، وہ تبع تابعین دے اندر ہوئے عظمت والا ہے، آمدین دے اندر ہوئے عظمت والا ہے، محدثین مفکرین مفسرین علماء دین اہل حدیث غیر اہل حدیث کوئی بھی ہوئے جو حدیث نو سن کے او دے عمل پیرا ہو جمدہ ہے، اللہ دی قسم ہے اہل حدیث دے نزدیک بھی عزت والا ہے، رب دے قرآن دے نزدیک بھی عزت والا ہے، اور سارے اللہ کو دعا کرنی چاہیے اللہ جب تک زندہ ہاں نبی علیہ السلام دے فرمان دی حیا کر کے انہوں دل و بجانو تسلیم کرنے دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔